شہر کراچی کے معروف علاقے رام سوامی کا رہائشی لڑکا اکثر علاقے کے لوگوں کی ہو بہو نقل اور نت نئی شرارتیں کرتا نظر آتا۔ تمام محلے دار اس لڑکے کی حرکتوں سے بے حد محظوظ ہوتے۔ اس بچے کا نام محمد عمر تھا۔ عمر اکثر تھیٹر ڈرامہ دیکھنے سولجر بازار میں موجود آدم جی ہال جایا کرتا۔ ایسا موقع بھی آیا کہ عمر اور اس کے دوستوں کو تھیٹر ہال میں داخل ہونے کے لیے کافی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ یہ انتظار ہی عمر کی فنون لطیفہ سے دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ایک روز آدم جی ہال میں ہی عمر کی ملاقات اپنے وقت کے معروف گجراتی اداکار اے کے پٹیل سے ہوئی۔ عثمان میمن اور ہدایت کار صمد یار خان بھی موجود تھے، جو غالباً ڈرامہ شروع ہونے سے قبل اے کے پٹیل کی اہلیہ کی وفات کے حوالے سے اکٹھے تھے۔ بالآخر اے کے پٹیل کو ڈرامہ چھوڑ کر جانا پڑا، تو اسی موقع پر عثمان میمن نے ہدایت کار صمد یار خان سے عمر کو متعارف کروایا اور صمد یار خان نے عمر کو مذکورہ کردار دینے کا رسک لیا۔ ڈرامہ شروع ہونے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ عمر نے اپنا گیٹ اپ کرایا اور ذہنی طور پر ڈرامے میں تینوں انٹریز دینے کے لیے خود کو تیار کیا۔ جوتش کے کردار میں عمر کی پہلی انٹری دھماکے دار ثابت ہوئی اور لوگوں نے عمر کی اداکاری کو خوب سراہا۔ اس وقت عمر صرف 14 سال کے تھے۔ یوں محمد عمر سے عمر شریف کا سفر شروع ہوا۔ بہترین اداکاری پر عمر شریف کو کیش انعام کے ساتھ اگلے ڈراموں میں بھی چانس مل گیا۔ اس کے بعد عمر شریف نے لکھنا شروع کیا اور 70 کی دہائی میں ان کے چٹکلوں پر مبنی آڈیو کیسٹ ریلیز ہوئی تو یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ بن گیا۔ عمر شریف نے ٹی وی پر معروف پروگرام 50-50 میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے، لیکن وہاں انہوں نے زیادہ وقت نہیں دیا اور تمام تر توجہ اسٹیج پر ہی مرکوز رکھی۔ فلموں میں عمر شریف کی انٹری 1986 میں معروف ہدایت کار جاوید فاضل کی فلم حساب کے ذریعے ہوئی۔ فلم میں اداکاری کے ساتھ انہوں نے اسٹیج ڈرامہ لکھنے کا آغاز بھی کیا۔ سیاست اور ملکی حالات پر مبنی ایک ڈرامہ لکھا، جسے بے تحاشا اعتراضات کے بعد سینسر بورڈ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب کیا تھا، عید کے ڈرامے کے تمام ٹکٹ فروخت ہو چکے تھے، لہذا عمر نے ہمت پکڑی اور نیا ڈرامہ بکرا قسطوں پہ کے عنوان سے لکھنے کا آغاز کیا۔ بقول عمر شریف کے ڈرامے کا نام انہوں نے اخبار میں اشتہار سے لیا۔ عمر شریف نے ساتھی فنکاروں سے کہا، جب محسوس کریں کہ ڈرامہ پھنس رہا ہے تو فون کی گھنٹی بجا دی جائے تاکہ وہ ڈرامہ سنبھال لیں۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ جب فون کی گھنٹی بجتی تو مشہور فقرہ بڈھا گھر پہ ہے سننے کو ملتا۔ یہی فقرہ عمر شریف کے اگلے ڈرامے کا نام بن گیا۔ بکرا قسطوں پہ کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں خوب پذیرائی ملی اور آگے چل کر اس کے 5 حصے تیار کیے گئے۔ عمر شریف نے 70 سے زائد اسٹیج ڈرامے لکھے اور اس میں اداکاری بھی کی۔ عمر شریف ہی تھے جن کے ڈراموں کی بدولت فیملیز گھر سے نکل کر تھیٹر ہال آنا شروع ہوئی۔ 1992 میں عمر شریف کی فلم مسٹر 420 ریلیز ہوتے ہی سپر ہٹ ہو گئی۔ فلم میں عمر شریف نے 3 کردار ادا کیے۔ فلم نے مختلف کیٹیگریز میں 8 ایوارڈ حاصل کیے۔ اس کے بعد مسٹر چارلی ریلیز ہوئی، لیکن وہ مسٹر 420 کی طرح پذیرائی حاصل نہ کر سکی۔ فلمی مصروفیت کے باعث عمر شریف لاہور منتقل ہو گئے اور انہی دنوں چوٹی کی اداکارہ شکیلہ قریشی کی زلفوں کے اسیر ہو کر ان سے شادی کر لی۔ بدقسمتی سے ان کی دوسری شادی زیادہ عرصے کامیاب نہ رہ سکی۔ بقول عمر شریف کے ان کی تیسری شادی کامیاب اور خوش قسمت ثابت ہوئی۔ پڑوسی ملک نے کامیڈی کے سب سے بڑے پروگرام کے گرینڈ فائنل میں عمر شریف کو ہی مہمان خصوصی مدعو کیا۔ عمر شریف کی بے پناہ فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ گزشتہ دنوں عمر شریف کو امریکہ میں اچانک پروگرام چھوڑ کر واپس پاکستان آنا پڑا اور ایئرپورٹ پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ ان کی جوان سال بیٹی وفات پا چکی ہے، جس کا انہیں گہرا صدمہ ہوا اور وہ اندر ہی اندر گھلنے لگے۔ عمر شریف خود بھی ذیابیطس اور گردوں کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ ان دنوں ان کی طبیعت انتہائی خراب ہے۔ وفاقی صوبائی حکومت اور چند مخیر حضرات کے تعاون سے عمر شریف کو علاج کے لیے امریکہ لے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ عمر شریف کی طبیعت کی ناسازی کی خبر سن کر وہ تمام چہرے جو عمر شریف کا نام سن کر مسکرا جاتے تھے اداس ہو گئے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ خدا عمر شریف کو صحت و تندرستی عطا کرے، آمین۔
عمر شریف نے اسٹیج کیا تو کمال، میزبانی، گلوکاری، اداکاری اور میمکری کی تو اس میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہدایت کاری کی تو ناقدین کے منہ بند کر دیے۔ عمر شریف نے دنیا بھر میں خوب نام کمایا، واقعی عمر شریف جیسا کوئی نہیں۔